دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں سب کی نظریں ان پر جم جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ تازہ دم، با اعتماد اور پرکشش نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف ان کی فطری خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک نفسیاتی ہنر ہے جسے سیکھ کر آپ بھی ہر جگہ نمایاں نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کا اثر صرف آپ کے الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کی فریشنس اور توانائی سے بھی ہوتا ہے۔ جب آپ تھکے یا سست نظر آتے ہیں تو لوگ بھی آپ کو کم اہمیت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ فریش، پر اعتماد اور متحرک نظر آئیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ صرف آپ کے چہرے یا لباس کی بات نہیں بلکہ یہ آپ کی مجموعی موجودگی کا جادو ہوتا ہے۔ فریش نظر آنا صرف ظاہری خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک نفسیاتی طاقت بھی ہے۔ جب آپ خود کو تازہ دم محسوس کرتے ہیں تو آپ کے بولنے کا انداز، آپ کی باڈی لینگویج، حتیٰ کہ آپ کی موجودگی بھی دوسروں پر اثر چھوڑتی ہے۔ چاہے آپ کسی تعلق میں اپنی اہمیت بڑھانا چاہتے ہو، اپنے دوستوں کے درمیان نمایاں نظر آنا چاہتے ہوں یا پروفیشنل زندگی میں اپنی شخصیت کا جادو جگانا چاہتے ہوں، فریش اور پرکشش نظر آنا آپ کی کامیابی میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ 5 زبردست نفسیاتی اصول بتاؤں گا جو آپ کو ہر وقت فریش، پرکشش اور نمایاں رکھنے میں مدد دیں گے۔ یہ اصول آپ کے چہرے کی رونق بڑھانے سے لے کر آپ کے اندر آپ کی توانائی اور موجودگی میں ایسا جادو بھر دیں گے کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی موجودگی کو محسوس کریں اور آپ سے متاثر ہو تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلا راز، اپنی انرجی لیول کو کنٹرول کریں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ کمرے میں آتے ہی سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں؟ وہ کوئی خاص بات کیے بغیر بھی پرکشش اور بااعتماد لگتے ہیں۔ دراصل یہ ان کی توانائی ہوتی ہے جو دوسروں تک پہنچتی ہے۔ لوگ آپ کی شکل یا لباس سے زیادہ آپ کی انرجی کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ سست، تھکے ہوئے یا بیزار لگیں گے تو دوسروں کو بھی یہی محسوس ہوگا اور وہ آپ کی موجودگی کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ پرجوش، متحرک اور تازہ دم لگیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہونے لگیں گے۔ اپنی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی صبح کی روٹین کو بہتر بنائیں۔ دن کا آغاز کرتے ہی آپ کے جسم اور دماغ کو وہ سگنل ملنے چاہیے جو آپ کو متحرک اور مثبت رکھے۔ نماز کے بعد ایک ہلکی اور مختصر سی واک، ہلکی ورزش یا چند منٹ کی گہری سانس لینے کی مشق آپ کے دماغ میں آکسیجن کی مقدار بڑھاتی ہے، جس سے آپ فوری طور پر زیادہ الرٹ اور فریش محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی پینا اور صحت مند ناشتہ کرنا بھی آپ کی توانائی کو دن بھر برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن صرف جسمانی فریشنس کافی نہیں، آپ کو اپنی ذہنی توانائی پر بھی کام کرنا ہوگا۔ ہر صبح اپنے دن کا ایک مقصد طے کریں۔ جب آپ کے پاس کوئی واضح مقصد ہوگا تو آپ کی انرجی لیول قدرتی طور پر بلند رہے گی۔ اس کے علاوہ اپنے خیالات کو منفی جذبات سے پاک رکھیں، کیونکہ منفی سوچیں آپ کی توانائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ اپنے انرجی پر قابو پانا سیکھ لیں تو نہ صرف آپ خود کو زیادہ فریش محسوس کریں گے بلکہ آپ کی موجودگی بھی دوسروں پر مثبت اثر ڈالے گی۔ لوگ آپ کے قریب آنا چاہیں گے، آپ سے بات کرنا چاہیں گے اور سب سے بڑھ کر آپ کی شخصیت انہیں متاثر کرے گی۔ دوسرا راز، خوشبو کا جادو۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی خوشبو سونگھی اور فوراً کوئی خاص یاد یا شخص ذہن میں آ گیا؟ یہ اتفاق نہیں بلکہ انسانی دماغ کی ایک طاقتور صلاحیت ہے۔ خوشبو یادوں اور جذبات کے ساتھ گہرے تعلق میں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مخصوص خوشبو آپ کو دوسروں کے لاشعور میں محفوظ کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ صرف آپ کو یاد رکھیں بلکہ آپ کی موجودگی محسوس کریں تو خوشبو کا صحیح انتخاب کریں۔ خوشبو صرف جسمانی تازگی کے لیے نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر کام کرتی ہے۔ جب آپ کوئی مخصوص پرفیوم یا باڈی سپرے مسلسل استعمال کرتے ہیں تو وہ خوشبو آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص آپ کے قریب آتا ہے وہ خوشبو اس کے دماغ میں ایک خاص احساس پیدا کرتی ہے، اور بار بار یہی احساس اسے آپ کی موجودگی کا عادی بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ مخصوص خوشبو کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں اور ان کی کمی فوراً محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن خوشبو کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ ایک ایسی خوشبو منتخب کریں جو نہ بہت زیادہ تیز ہو اور نہ ہی اتنی ہلکی کہ محسوس ہی نہ ہو۔ اس خوشبو کو آپ کی شخصیت سے میل کھانا چاہیے۔ اگر آپ ایک پر اعتماد اور پرکشش تاثر دینا چاہتے ہیں تو تھوڑی گہری اور کلاسک خوشبو کا انتخاب کریں، اور اگر آپ ایک فرینڈلی اور نرم مزاج شخصیت دکھانا چاہتے ہیں تو ہلکی اور تازہ خوشبو بہترین رہے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد بھی آپ کی خوشبو کو محسوس کریں گے اور یہی چیز آپ کی کشش کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ تیسرا راز، چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج۔
کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی سے ملتے ہی آپ کو اس کے بارے میں خاص تاثر ملا ہو؟ شاید وہ شخص کچھ کہے بغیر ہی پر اعتماد اور خوشگوار لگا ہو، یا پھر اس کے چہرے کے تاثرات نے آپ کو بیزار کر دیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات دوسروں پر آپ کی شخصیت کا سب سے پہلا اور مضبوط تاثر چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ دن بھر فریش اور پرکشش نظر آنا چاہتے ہیں تو اپنی جسمانی حرکات اور چہرے کے تاثرات پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کسی سے ملے تو آپ کی باڈی لینگویج اوپن ہونی چاہیے، یعنی آپ کے ہاتھ کھلے ہوں، آپ جھکے ہوئے یا سمٹے ہوئے نہ ہوں، اور آپ کا چہرہ پرسکون اور ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہو۔ یہ چیز دوسروں کو آپ کے قریب آنے اور آپ سے بات چیت کرنے پر میل کرتی ہے۔ مسکراہٹ صرف ایک ظاہری چیز نہیں بلکہ ایک نفسیاتی سگنل بھی ہے جو دوسروں کے دماغ میں آپ کی مثبت شبیہ بٹھا دیتا ہے۔ اگر آپ مسکراتے ہیں تو لوگ نہ صرف آپ سے بات کرنا پسند کریں گے بلکہ وہ آپ کی کمپنی کو زیادہ انجوائے بھی کریں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ کا چہرہ سپاٹ، آنکھیں بوجھل اور جسمانی حرکات کمزور ہوں گی تو لوگ آپ کو بورنگ، تھکا ہوا یا غیر دلچسپ سمجھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ بولے بغیر بھی توجہ حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جتنا بھی بولیں ان پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ اپنی باڈی لینگویج بہتر بنانے کے لیے خود کو آئینے میں دیکھیں، اپنی حرکات و سکنات کا تجزیہ کریں اور دوسروں سے بات کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو آپ کو دن بھر زیادہ فریش، پر اعتماد اور پرکشش بنا سکتی ہیں۔ چوتھا راز، ذہنی تازگی اور مثبت سوچ۔ کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ چاہے تھکے ہوئے بھی ہوں پھر بھی ان کے چہروں پر ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان کی ذہنی تازگی اور مثبت سوچ ہوتی ہے۔ آپ کے خیالات اور آپ کے ذہنی کیفیت کا براہ راست اثر آپ کے چہرے، جسمانی زبان اور مجموعی تاثر پر پڑتا ہے۔ اگر آپ کا دماغ الجھا ہوا ہو، پریشان یا منفی خیالات میں گھرا ہوا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کی شخصیت پر بھی زہر ہوں گی، چاہے آپ کتنے ہی اچھے کپڑے کیوں نہ پہن لیں اور چہرے پر چاہے جتنا ہی میک اپ کر لیں۔ مثبت اور تازہ دم نظر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو بھی تازہ رکھیں۔ اس کے لیے دن میں کچھ وقت نکال کر میڈیٹیشن کریں، خود کو ذہنی سکون دیں اور ان چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کو خوشی دیتی ہیں۔ اگر کوئی بات پریشان کر رہی ہو تو اس پر زیادہ غور کرنے کے بجائے اسے ایک لمحاتی احساس سمجھ کر جانے دیں۔ جو لوگ ہر وقت پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں ان کے چہرے کی چمک مدھم پڑ جاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے غیر دلچسپ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور طاقتور نفسیاتی تکنیک شکر گزاری ہے۔ جب آپ اپنے پاس نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں مثبت ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو آپ کے چہرے پر ایک خاص چمک لے آتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو زیادہ پرکشش اور خوشگوار لگتے ہیں کیونکہ ان کی شخصیت میں ایک سکون اور اطمینان جھلکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس رہنا پسند کریں تو اپنے خیالات کو مثبت رکھیں۔ جب آپ اندر سے خوش اور پرسکون ہوں گے تو یہ چیز آپ کے چہرے، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کے انداز میں بھی جھلکے گی اور یہی چیز دوسروں کو آپ کی طرف متوجہ کرے گی۔ پانچواں راز، پرکشش عادتیں اور انداز گفتگو۔ کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ جیسے ہی بات کرتے ہیں سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا صرف الفاظ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے انداز گفتگو، لہجے اور پرکشش عادتوں کی بدولت ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سنیں اور آپ کے قریب رہنا پسند کریں تو آپ کو اپنی گفتگو میں توانائی اور اثر پیدا کرنا ہوگا۔ ایک پرسکون مگر پر اعتماد لہجہ، الفاظ کا درست چناؤ اور نرمی کے ساتھ بولنے کی عادت آپ کی شخصیت کو مزید جاذب نظر بنا سکتی ہے۔ اگر آپ تھکے تھکے یا بے دلی سے بولیں گے تو لوگ آپ کی باتوں میں دلچسپی لینا کم کر دیں گے، چاہے آپ کتنی زبردست بات کیوں نہ کر رہے ہوں۔ آپ کی باڈی لینگویج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا آپ کا انداز گفتگو۔ جب آپ بات کرتے ہوئے اپنے آنکھوں میں چمک رکھیں، ہاتھوں کے مناسب اشارے استعمال کریں اور سامنے والے شخص پر توجہ دیں تو وہ لاشعوری طور پر آپ کی شخصیت کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو دوسروں کے لیے یادگار اور متاثر کن بناتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ گفتگو میں زیادہ شکایتی یا منفی انداز اختیار نہ کریں۔ جو لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں یا دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں وہ خود بھی ناپسندیدہ لگنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ خوش مزاجی، ہلکے پھلکے مزاح اور مثبت باتوں کو اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو انجوائے کریں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے کپڑے اور خوشبو آپ کی پہلی پہچان ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی بات چیت اور عادات وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو آپ کے ساتھ جڑے رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر آپ ان پر محنت کریں تو نہ صرف آپ زیادہ فریش
और पुरकशिश लगेंगे, बल्कि लोग आपको अपनी जिंदगी में भी अहमियत देंगे। दोस्तों, ये 5 असूल सिर्फ आपके ज़हरी हुस्न को नहीं बल्कि आपकी मजमूई शख्सियत को पुरकशिश बना देंगे। जब आप फ्रेश नजर आएंगे तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, आपको अहमियत देंगे। जब आपकी तवानाई मुस्बत होगी तो लोग आपको पसंद करेंगे, और जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और बातचीत को बेहतर करेंगे तो आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए नागुज़ीर बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा याद रखें और आपकी तरफ खिंचे चले आए तो इन नफ्सियाती असूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप नफ्सियात और तल्लुकात से दिलचस्पी रखते हैं और इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको नफ्सियात और तल्लुकात से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।